الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے حساب سے یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے حکم سے مستطیع حضرات حج کی ادائیگی کے لیے وہاں جاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف آزمائشوں میں مبتلا فرمایا تھا۔ ان بہت ساری آزمائشوں میں کامیابی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع فرمائی، اور جب وہ گھر بن کر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب آپ اعلان فرمائیں کہ لوگ اس گھر کا، اس جگہ کی اور اس مقام کی زیارت کریں اور اللہ کے حکم سے یہاں آ کر حج کی ادائیگی کا فریضہ انجام دیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان فرمائیے کہ لوگ آ کر حج کریں، اس کعبۃ اللہ کا طواف کریں، اور جو ارکان ہم نے فرض قرار دیے ہیں ان کو ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میں جس مقام پر ہوں، جہاں ہوں، وہاں سے کیسے اعلان کروں؟ لوگ کیسے سنیں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اور تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے، اللہ نے فرمایا اعلان آپ کیجئے، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز کو پہنچانا اللہ کے ذمے۔ روایات میں لکھا ہے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا حج کا، کہتے ہیں کہ اس وقت جتنے لوگ تھے سب کے کانوں میں یہ آواز پڑی، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ آنے والی تمام روحوں تک یہ آواز پہنچی
اسی وجہ سے کہ اس اعلان کا جواب کہ اب آئیے اس گھر کی زیارت کیجئے، یہاں حج کے ارکان ادا کیجئے، تو ہم میں کا ہر فرد جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے، سب سے پہلا لفظ زبان پر کیا آتا ہے؟ لبیک۔ جیسے ہی اعلان ہوا یعنی اللہ کے حکم سے یہاں آؤ، اب ہر بندہ جو جانے والا ہے وہ کہتا ہے لبیک، حاضر اللہ، آپ نے ہمیں بلایا، ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ پھر اس کے بعد اللہ کی توحید کے نغمے گاتے ہیں، گنگناتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کے بعد، اس اعلان کے بعد حج کی ادائیگی شروع ہوئی، لوگ آتے رہے، حج ادا کرتے رہے، اور ایک زمانے تک حج کے جو صحیح ارکان ہیں وہ ادا ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام سے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ نکلا، اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو کہ عرب کے علاقے مکہ مکرمہ کے اطراف و اکناف رہ رہے تھے۔ زمانے تک صحیح عقیدہ، صحیح اسلام کی تعلیمات اور حج کے صحیح ارکان کی تعلیم کے مطابق حج ادا ہوتے رہے، مگر پتہ نہیں کب شیطان نے انسانوں کو ورغلایا، کب ان کے عقیدوں میں بگاڑ آیا، کب لوگ راہ راست سے ہٹے، کب ایک اللہ کی عبادت چھوٹ گئی، نتیجے میں کعبۃ اللہ کے اندر ایک ایک کر کے بت داخل ہو گئے، وہاں بت پرستی شروع ہوئی، وہاں مختلف قسم کی تصویریں آئیں، وہاں مختلف قسم کے اوہام و خرافات آئے، مختلف غلط قسم کے رسم اور رواج پنپنے لگے، بڑھنے لگے، اور یہاں تک کہ حج کی جو اصل شکلیں تھیں وہ سب بگڑ گئیں۔ اللہ کی جو صحیح تعلیمات تھیں ان پر عمل ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتے آتے حج کی تمام رسوم اور رواج اور اس کی شکلیں مسخ ہو چکی تھیں، بگڑ چکی تھیں۔ اب حج کے جو ارکان تھے، یا یوں کہیے حج کے جو ایام آتے تھے، اب وہ ایک میلے کی شکل اختیار کر گئے، اب وہ بازار کی شکل اختیار کیے گئے۔ حج کے جب ایام آتے، حج ہوتے تھے، حج کے ارکان ادا کیے جاتے تھے، ایام حج میں لوگ جمع ہوتے تھے، ایام حج میں لوگ طواف کرتے تھے، ایام حج میں لوگ قربانی دیتے تھے، اور ایام حج میں عبادت لوگ کرتے تھے، مگر عبادت غلط طریقے کی، قربانی غلط طریقے کی، طواف غلط طریقے سے، رسوم اور رواج غلط طریقے سے۔ اسلام کی جو صحیح تعلیم تھی وہ مسخ ہو چکی تھی، اب ایک میلے کی شکل اختیار کیا جا چکا تھا۔ وہ حج کے وہ ایام، بڑے بڑے قبیلے کے بڑے بڑے سردار آتے، ایام حج میں اپنے خیمے لگاتے تھے، اپنے ٹینٹس لگاتے، ایک طرف ایک بڑا قبیلہ، ایک اور طرف بڑا قبیلہ، ان کی قوم، ان کے خاندان، ان کے لوگ، ان کے دوست و احباب۔ اب ہوتا کیا تھا ان حج کے ایام میں؟ ہوتا یہ تھا کہ وہاں آ کر محفلیں سجائی جاتی تھیں، اشعار گائے جاتے تھے، ایک دوسرے کی تعریف کی جاتی تھی، اور ایک دوسرے کی حجو کی جاتی تھی، ایک دوسرے کی برائیاں۔ ایک قبیلہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھاتا تھا، اشعار گائے جاتے تھے، قربانی ہوتی تھی، مگر اللہ کے نام پر نہیں، غیر اللہ کے نام پر قربانی ہوتی تھی، اور قربانی کے گوشت کو کعبۃ اللہ کے دروازوں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ کہتے
یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا خون کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لیپا جانے لگا تھا۔ کہتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ قربانی کا گوشت، قربانی کا خون، یہ سب، ان سب سے دیواریں گندی کی جاتی تھی۔ لوگ آتے تھے، میلے کی شکل میں بیٹھتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا تھا، مگر کعبۃ اللہ کا طواف نعوذ باللہ ننگے کیا جاتا تھا۔ اللہ نے تو حکم نہیں دیا تھا، شیطان نے ان کے ذہنوں میں غلط قسم کے رسوم اور رواج اس طریقے سے داخل کر دیے۔ طواف بھی ہو رہا ہے، ننگے ہو رہا ہے، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، غلط طریقے کی ہو رہی ہیں، قربانیاں بھی پیش کی جا رہی ہیں غلط طریقے سے اور غلط رسوم اور رواج سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ قریب آیا، آپ نے بھی حج کی ان شکلوں کو دیکھا۔ مکہ مکرمہ میں بھی جب تک آپ رہے یہ رسوم اور رواج چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تب تک کعبۃ اللہ میں وہی بت رکھے گئے تھے، انہی کی پوجا ہوتی رہی، یہاں تک کہ 9 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر، امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا تھا حج کے لیے۔ اور یہ پہلا سال تھا جب مسلمانوں نے باقاعدہ صحیح طریقے، صحیح رسوم اور صحیح رواج کے ساتھ حج ادا کیا تھا۔ سن 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے تھے، اور حجۃ الوداع جو ہمارے سامنے مشہور ہے، اس میں حج کے صحیح ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تھے، لوگوں کے شکوک اور شبہات دور فرمائے تھے، اور اس موقع پر یہ اعلان فرمایا تھا آج سے جاہلیت کی تمام رسوم، جاہلیت کی تمام قسمیں، جاہلیت کی تمام تعلیمات اور جاہلیت کے جتنے طریقے تھے ان سب کو میں اپنے پیروں تلے رونگتا ہے۔ اب اس کے بعد صحیح طریقے پر عبادت ہوگی، صحیح طریقے پر حج کے ارکان ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد سے الحمدللہ حج کے جو ارکان آج جو ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حکم دیا اور تفصیلی احکامات دیے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ کہا کہ اب بیہودہ باتیں نہیں کی جائیں گی، یہاں اب یہاں نغمے نہیں گائے جائیں گے، اب یہاں گانے بجانے کی محفلیں نہیں سجیں گی، اب یہاں اپنی اپنی تعریف کے پل نہیں باندھے جائیں گے، اب یہاں دوسروں کی حج اور برائی نہیں بیان کی جائے گی، اب یہاں سب ایک ہیں، کوئی قبیلہ بڑا نہیں ہے اور کوئی قبیلہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی آدمی اپنی برتری ظاہر نہیں کر سکتا، سب کا لباس ایک، سب کی زبان ایک، سب کے الفاظ ایک اور سب کی عبادتیں ایک۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور جتنے خود ساختہ رسوم اور رواج تھے سب کو ختم کیا، کہا اب طواف ہوگا پورے احترام کے ساتھ ہوگا، پورے وقار کے ساتھ ہوگا، پوری عزت اور سربلندی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں اپنی تعریف نہیں، اللہ کی تعریف، اب یہاں بڑائی اپنی نہیں، اللہ کی بڑائی، کسی قبیلے اور کسی سردار کی تعریف اب نہیں کی جائے گی۔ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ حمد و ثنا آپ کی، بزرگی آپ کی، بڑائی آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہت آپ کی، ایک آپ ہیں، اکیلے اور تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اب یہاں صرف اللہ کی تعریف بیان کی جائے گی، اپنے کپڑوں سے، اپنے وضاقتہ سے، اپنے چال چلن سے کوئی بڑائی کا اظہار نہیں کرے گا۔ وہی سفید کپڑے پہنو، وہی زبان سے لبیک کہو اور جاہلیت کی تمام رسوم اور رواج کو ختم کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا،
کہا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، تعریف کرنی ہے اللہ کی کرو، معافی چاہو اللہ سے، تکبر اور غرور کو چھوڑو۔ ان کے جو خود ساختہ اصول اور رسوم تھے ان سب کو ختم کیا، کہا کہ تم نے اپنے طور پر برہنہ طواف شروع کیا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا تم نے یہ برہنہ طواف کیوں شروع کیا، انہوں نے کہا واللہ امرنا بہا۔ پتہ نہیں کب ان کو کسی نے بات ذہن میں ڈال دی کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء۔ اللہ نے کہا اللہ کہیں حکم دے سکتے ہیں کہ ننگے طواف کرو؟ اللہ فحش باتوں کا حکم دیتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آج سے کپڑے پہن کر طواف کرو، عزت اور وقار کے ساتھ طواف کرو۔ غلط رسوم اور رواج میں ان کے ذہن میں جو بات تھی کہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، آ کر کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا جاتا ہے، یہ خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یاد رکھو یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ پہنچتی کون سی چیز ہے؟ آپ کی نیت، آپ کا خلوص، آپ کا جذبہ، آپ کا خلوص اور آپ کا جذبہ یہ طے کرے گا کہ اللہ نے آپ کے حج، آپ کی قربانی اور آپ کی عبادتوں کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ورنہ یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو ریاکاری، دکھاوا، فخر و مباحات، غرور اور تکبر، نہیں چلے گا۔ بس اللہ کے لیے آپ حج کریں اور اللہ کے لیے قربانی کریں اور اللہ کے لیے طواف کریں۔ غلط اور رسوم اور رواج میں سے ایک بہت بڑی رسم ان کے پاس یہ تھی کہ وہ لوگ حج کے نام پر، عبادت کے نام پر، توکل کے نام پر ایام حج میں حج کے لیے نکل جاتے تھے، اور کیا کہہ کر نکلتے تھے؟ ہم تو حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ توکل علی اللہ کہہ کر نکلتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے راستے میں ہیں، اب لوگ ہمیں کھلائیں گے، لوگ ہمیں پلائیں گے، لوگ ہمیں دیکھ بھال کریں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، وتزودوا، آپ ذات راہ اختیار کیجیے، لوگوں پر بھروسہ نہیں، اپنے انتظام کے ساتھ آپ حج کے لیے جائیں اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں، گانے بجانے، رقص و سرور کی محفلیں سجانے، اپنی تعریفیں کروانے، دوسروں کو نیچا دکھانے، ان سب کے بجائے ذکر پر اور دعا پر توجہ دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایت دی، اس ہدایت کے مطابق امت مسلمہ کے لوگوں نے حج ادا کرنا شروع کیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ حج کے وہ جو صحیح ارکان جسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کے مطابق ہم حج کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایام ہیں اس میں حجاج اپنے حج کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ سب وہاں پہنچیں گے اور پھر ذی الحجہ میں مقررہ تاریخوں میں وہ حج کے ارکان ادا کریں گے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، جیسے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، جیسے روزے رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی حج کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے نماز کا انکار اسلام سے باہر کر دیتا ہے، اسی طریقے سے حج کا انکار اسلام سے باہر کر دیتا ہے انسان کو۔ ماننا کہ حج ہے اور پھر حج کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ آپ بآسانی حج کے لیے کعبۃ اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں
کہ आप उन पैसों से काबतुल्लाह तक पहुंचकर अरकान की अदायगी के बाद दोबारा अपने घर वापस आ सकते हो। ये इस्तिताअत एक। दूसरा, इस्तिताअत का मतलब ये है कि जब आप घर से निकलेंगे, घर से निकलकर घर वापस आने तक आपके पीछे आपके बीवी बच्चों के खाने पीने का सामान मौजूद हो। ये नहीं हो सकता कि आप हज पर निकल जाएं और आपके बीवी बच्चे यहाँ परेशान हो, खाने पीने के लिए तरसें या वो किसी और से मांगते रहें। इस्तिताअत का मतलब यह है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप सफ़र पर जाकर आ सकें और आपके बीवी बच्चे आपके पीछे खुश हो सकें। इस्तिताअत का एक मतलब यह है कि रास्ते पुरअमन हो। अगर रास्ते पुरअमन नहीं हैं, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, जान का ख़तरा है, किसी किस्म की रुकावटें हैं, तो फिर उन हालात में अपने आप को तकलीफ़ देने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है। इस्तिताअत का एक मतलब ये भी है कि आपकी सेहत मुकम्मल हो, यानी आप वहाँ जाकर अपनी सेहत की वजह से परेशान ना हो और हज के अरकान की अदायगी में दिक्कत महसूस हो, या आप अपनी सेहत की वजह से वहाँ पहुँचकर आपकी जान का ख़तरा ना हो। लिहाजा सेहत व आफ़ियत के साथ आप जाएंगे, आपके साथ आपके पीछे रिस्क होगा और आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप सहूलत के साथ जा सकें। और अगर औरत है, इन तमाम इस्तिताअत के शराइत के साथ साथ उसके साथ महरम का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो फिर उसका हज नहीं होगा। यह हज के इस्तिताअत फमन फरद फीहिन्नल हज, जिस पर हज फर्ज हो गया। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। हज के लिए शर्त रखी गई है कि आपके पास इस्तिताअत हो। इस्तिताअत होने के बाद आपका जाना लाजिमी है। इस्तिताअत यानी पैसे हैं, सेहत है, रास्ता पुरअमन है, आपके जाने के बाद भी आपके बीवी बच्चे खुश रह सकते हैं, तो फिर अब आप हज से पीछे नहीं रह सकते। आप पर हज फर्ज हो गया, अब आप हज से पीछे नहीं रह सकते। जिस पर हज फर्ज हो गया, पहली फुर्सत में बगैर किसी और चीज का इंतजार किए उस पर हज करना जरूरी है। हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि इस्तिताअत के बावजूद अगर किसी ने हज नहीं किया तो कोई परवाह नहीं कि वो कैसे मरता है, चाहे वो यहूदी बनकर मरे, चाहे ईसाई बनकर मरे, कोई परवाह नहीं। क्यों? मुसलमान है, अल्लाह का नाम लेने वाला है, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करने वाला है, उसके बावजूद हज फर्ज हो गया, इसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, जाना जरूरी है। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं चाहता हूं कि लोगों में सर्वे करूं, तहकीक करूं किसके पास कितनी दौलत है। अगर कोई शख्स ऐसा मिल जाए जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो हज कर सकता है और उसने हज नहीं किया है, तो कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि मैं उस पर टैक्स लगाऊं, उस पर जिज़िया लगाऊं, क्योंकि वो पैसे रखने के बावजूद, इस्तिताअत के बावजूद वो हज करने से गुरेज कर रहा है। इतनी सख्त बातें इसलिए बताई गई हैं, बहुत सारे लोगों की ये आदत है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल वो जहन ख़त्म होता जा रहा है कि एक मुद्दत इंतज़ार करेंगे फिर हज के लिए जाएंगे। एक आम जो जहन था वो तो तकरीबन ख़त्म है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस किस्म का रश, जिस किस्म का इज्तिमा और जिस किस्म की वहाँ आबादी हम देख रहे हैं, अल्लाह का फजल है कि लोगों के अंदर शौक़ और जज्बा है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इस्तिताअत है
जो जा सकते हैं मगर फिर भी सुस्ती या किसी और वजह से जाने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो देखें, इस्तिताअत होने के बावजूद अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो जाएं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, दुनियावी जहन रखने वाले लोग ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि मैं दुनिया के तमाम मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो सब अदा करूं, उसके बाद हज के लिए जाऊंगा, बच्चों की शादी कर दूं, व्यापार सेटल हो जाए, आमदनी अच्छी हो जाए, और बहुत सारे उनके जो ख्यालात हैं, जो उम्मीदें हैं, वो सब जब पूरी हो जाएं उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम हज के लिए जाएंगे। नहीं, कोई चीज़ आड़े आने नहीं चाहिए, ना शादी ब्याह, ना उम्र, ना यहाँ के फुर्सत के लम्हात, ना यहाँ की मशगूलियात, किसी किस्म की कोई चीज़ आड़े नहीं आनी चाहिए। जब आप पर हज फर्ज हो गया, आपको कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, किसी और वजह से सरकारी तौर पर, हुकूमती सतह पर या किसी और वजह से रुकावट आ रही है, वो अलग है, उसके हम मुकल्लफ नहीं हैं, मगर हज की अदायगी और उसकी कोशिश हम सब के लिए ज़रूरी है। शादी ब्याह, बच्चों की शादी या अपनी शादी या अपने कारोबारी मसरूफियात या बहुत सारी दुनियावी मशागिल, ये चीज़ें अगर रुकावट बन रही हैं तो इन चीज़ों को दूर करना ज़रूरी है, हज पर जाना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि हज के बेशुमार फ़वाइद बयान किए गए हैं। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, कुरान ये कहता है हज पर जाओ, वहाँ उसके जो फ़वाइद हैं, उसके जो बरक़ात हैं, उसकी जो रहमतें हैं, आप नहीं जानते। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फरमाए, हज की बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान फरमाई हैं। सबसे पहली चीज़ हज के सिलसिले में जो बयान की गई है वो ये कि आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने 50-60 साल ज़िंदगी गुजारी, छोटी उम्र नहीं है ये, अच्छी खासी उम्र है। अब आप इस उम्र में अगर हज के लिए जा रहे हैं, हज आपने अदा किया, अच्छे तरीके से अदा किया, अहकामात के मुताबिक अदा किया, इस्लाम की तालीम के मुताबिक अदा किया, क्या होगा? फरमाया वो शख्स जब इन अरकान को अदा करके वापस आ रहा है तो फरमाया पाक व साफ होकर आ रहा है। कैसे पाक व साफ? मिसाल दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है उसके खाते में कोई गुनाह नहीं होता, पाक व साफ। कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, जैसे आज बच्चा पैदा हुआ है वैसे हज से वो वापस होगा धुले धुलाए, पाक व साफ, अल्लाह की रहमतों से घिरा हुआ। क्या इससे बड़ी बात और कुछ हो सकती है? हमारा पिछला सारा हिसाब खत्म, हमारे सारे गुनाह माफ। अल्लाहु अकबर। हज एक ऐसा फरीजा है जिसके सिलसिले में इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई गई कि आपके गुनाह माफ होंगे। गुनाह भी कैसे? आप हज से ऐसे वापस आएंगे जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, पाक व साफ, गुनाहों से पाक, दुनिया से बेखबर और दुनिया की आलूदगियों से बहुत दूर। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? आपने फरमाया, खुशी की बात है, बढ़ा लीजिए मेरा हाथ और कबूल कीजिए इस्लाम, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत अमर बिन आस ने हाथ बढ़ाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाथ बढ़ाया। दोनों हाथ बढ़े, फौरन हजरत अमर बिन आस ने दोबारा हाथ खींच लिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्यों? इरादा बदल गया?
تم نے ہاتھ بڑھا کر اسلام لانے کا جو ارادہ کیا تھا، اب ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہا کہ ایک شرط پر میں اسلام قبول کروں گا۔ کہا کیا؟ کہا میں نے گناہ بہت کیے، کفر کی زندگی میں نے گزاری ہے، میری جھولی میں گناہ بہت ہیں، آپ وعدہ کریں میرے جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں جانتے اسلام پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ اس کے بعد خوشخبری سنائی، اسی طریقے سے ہجرت کرنے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے حج کرنے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں 3 خوشخبریاں، اسلام لائیں گے سب گناہ معاف، ہجرت کریں گے سب گناہ معاف، اور حج کریں گے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ حج کی وجہ سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ دوسری خوشخبری یہ ہے، یہ اتنا مبارک سفر ہے کہ جب آپ یہاں سے نکلیں گے اس حج کے سفر کے دوران آپ جو مانگیں گے اللہ قبول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے، آپ ان کے قریب پہنچ کر اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ وہاں جا کر مانگنا قبولیت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور ہم جو مانگ رہے ہیں، آپ دنیا مانگیں، آسائشیں مانگیں، راحتیں مانگیں، جنت مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، اللہ کی رضا مانگیں، امن اور سکون اور سلامتی مانگیں، خوشی اور خوشحالی مانگیں، اللہ دیں گے۔ مغفرت بھی ہو رہی ہے، آپ جو مانگ رہے ہیں وہ سب اللہ عنایت فرما رہے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ دی گئی ہے کہ اللہ اس حج کے بدلے جنت عطا فرمائیں۔ ہماری اس دنیا کی اولین کوشش یہی ہے کہ یہ زندگی پار ہو جائے، وہاں پہنچے تو اللہ جنت دے دے۔ فرمایا حج ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں تو پھر ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو اس راہ سے پیچھے ہٹے گا؟ لوگوں، جن کو اللہ نے ان کی دعائیں سن لی ہیں، جو حج کے لیے جا رہے ہیں یا جنہوں نے حج کر لیا ہے، وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ کرے ان سب کو یہ خوشخبریاں نصیب ہوں، اور جنہوں نے ابھی کوشش نہیں کی ہے یا جو ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکے ہیں، وہ سب دعا کرے کہ اللہ ان سب کو، ہم سب کو حج کی یہ سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے جو خوشخبریاں اور جو بدلے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ سب ہم سب کو عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا